الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ڈر جاؤ اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ، اور تم سب مل کے اکٹھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور ہرگز فرقے فرقے نہ بنو، گروہ گروہ ہرگز نہ بنو، اور یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، اور تم اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان ہمہ وقت اور ہمہ جہت امتحان ہے۔ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں جب ہم اس امتحان سے باہر ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا، یہ زندگی ہے ہی دارالامتحان، اور اس امتحان میں بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، واقعاتی طور پر زندگی ایسا رخ اختیار کر جاتی ہے کہ چیزیں اپنے بس میں نہیں رہتی، اور پھر نقطہ نظر میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک شخص ایک حل بتاتا ہے تو دوسرا دوسری قسم کا حل بتاتا ہے، اور یہ امت مسلمہ پر، اہل ایمان پر جب کبھی ایسا موقع آئے تو یہ انتہائی خطرناک موڑ ہوتا۔
اس لیے کہ قرآن نے ایسی صورتحال کو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچا ہوا ہونا قرار دیا ہے کہ جب تم آپس میں مختلف فی ہو جاؤ، مسائل کی بنیاد پر، نقطہ نظر کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگو اور مرنے مارنے پر تل جاؤ، پھر تمہاری نہ معاشرت بچے، نہ معیشت بچے، نہ سیاست بچے، ہر چیز تباہی و بربادی کے دہانے تک پہنچ چکی ہو۔ تو قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ ایسی صورتحال جب کسی قوم پر آتی تو دو نتائج میں سے کوئی ایک نتیجہ ضرور نکلتا۔ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہمیں بتاتا کہ کوئی دو نتائج میں سے ایک نتیجہ لازماً نکلتا ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ قوم اس کی واپسی ہو جائے، جیسے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، تھی آگ اور آگ میں گرنے ہی والے تھے، لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، واپسی ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک امکان یہ ہے کہ واپسی ہو جائے، اور اگر واپسی نہ ہو تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اللہ اس کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے۔ لہذا دو میں سے ایک نتیجہ لازماً نکلتا، چاہے قوموں کی واپسی ہو جائے، چاہے قوموں کی تباہی و بربادی ہو جائے، دو میں سے ایک نتیجہ لازمی نکلتا ہے۔ کبھی ایسی صورتحال ہمیشہ کے لیے رہ نہیں سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ واپسی ہو چاہے تباہی ہو، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی۔ واپسی پہ بھی دہائیاں لگتی ہیں اور تباہی پہ بھی دہائیاں لگتی ہیں، ڈیکیڈز لگتے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ اللہ جب کسی قوم کی واپسی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس میں نبی مبعوث کر دیتا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لے آتے ہیں تو واپسی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اپنے حالات پر غور کرو، تمہارے کیا ہو چکے تھے کہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبیلے قبیلے، گروہ گروہ، کوئی نسل کا گروہ، کوئی علاقے کا گروہ، کوئی مسلک کا گروہ، کوئی دین کا گروہ، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ، اور اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، یہ قانون تھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کے انعام کو تو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کون سا واقعہ ہوا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا؟ وہ کیا تبدیلی آئی؟ اگرچہ اس واپسی کو 23 سال لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بعثت کے بعد بھی دو دہائیوں کے بھی زیادہ یہ لگ گئی، 23 برس لگ گئے واپسی پر۔ لیکن جب واپسی کا فیصلہ ہوا، اذ کنتم اعداء، تم تو دشمن تھے، اللہ نے تمہاری دشمنیاں ختم کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ کا انعام ہوا، اور وہ انعام کیا تھا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی۔ آپ تشریف لائے تو وہ سارے خطرے ٹل گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، بس گرنے کو ہی تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آگ کے گڑھے میں تو قوم گرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے بچا لیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، مجھے اور آپ کو اور قرب قیامت کے ہم سب امتیوں کو، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور الگ الگ ہو کے نہیں تھامنا، جمیعاً اکٹھے ہو کے تھامنا ہے۔
اور ساتھ آگے کہانی بتا دی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کر لو اس واقعے کو جب اس وقت دشمنیاں تھیں، اس وقت دشمنیاں تھیں، اس وقت انسان کا دشمن تھا، تو اس وقت ساری باہمی الفت کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے، اور اگر آج دشمنیاں ہیں تو آج باہمی الفت و محبت کی وجہ کیا ہوگی؟ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی قوم کی واپسی کا تو اس میں اللہ نبی مبعوث کر دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نبوت تو آنی کوئی نہیں، اب قیامت تک نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے، اب نبی اور رسول کوئی نہیں آنا، اب ایک ہی آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لے آئے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اب کام کن پر آ پڑا؟ اب کن کے کندھے پر کام آن پڑا؟ اب کون اٹھے گا؟ اب ذمہ داری کس پر ہے؟ نبی پر نہیں ہے، اب ذمہ داری امتیوں پر ہے، اور امتی کون ہے؟ میں اور آپ، ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری آ گئی امت پر، اور امتی کون ہے؟ میں اور آپ، اور ہم سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے۔ سارے علماء یہی آیت پڑھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہر فرقے کا مولوی یہی آیت پڑھے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بھئی سارے مل کے اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے پکڑ لو، اور اس کا نتیجہ جب نکالے گا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے فرقے کے ساتھ آ کے مل جاؤ، یہ اتحاد کا طریقہ۔ سب یہی کہتے ہیں، جس نے جو امیر پکڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے میرے امیر کے ساتھ مل جاؤ، تو یہ اتحاد کی صورت یہی ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور اتحاد و اتفاق سارے کرنے کو تیار ہیں، جتنے بھی ہیں، 72 ہیں کہ 73 ہیں، ہم اس گنتی میں نہیں پڑھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 73 ہوں گے، بنی اسرائیل کے 72 تھے، سارے ہی جہنمی ہیں، سارے ہی جہنمی، کلہم فی النار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا واحدہ، ایک بچے گا، باقی سارے جہنمی۔ اللہ اکبر۔ وہ کون بچے گا؟ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہو وہ بچے گا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو وہ بچے گا، جس نے اپنا نام کوئی زیادہ خوبصورت رکھا ہو وہ بچے گا۔ کون بچے گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی آیت پڑھ کے، تشریح کر کے، اتحاد کا یہ طریقہ بتا کے بھی سارے آ جاؤ میرے ساتھ مل جاؤ، یہ تو بڑا سوکھا کام ہے کہ سارے آ جاؤ میرے ساتھ مل جاؤ۔ تو جو بھی فرقے کا کوئی بھی مولوی الا ماشاء اللہ، ہر ایک کا طریقہ کار یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آیت یہی ہے، تشریح ہر ایک کی اپنی اپنی، ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر، آیت وہی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا، شاید آپ نے بھی سنا ہو، بڑے سنجیدہ اور پڑھے لکھے مولوی صاحب، بڑی ڈگریاں ان کے پاس، ان کو میں نے خود سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو اللہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہ جو رسی کا استعارہ اللہ کریم نے استعمال کیا ہے نا، یہ بڑا عجیب ہے اور بڑا ذو معنی ہے، کہ اس کا معنی ہے کہ رسی جس چیز سے باٹی جاتی ہے، رسی جس چیز سے بنائی جاتی ہے، اس رسی کے اندر کئی ریشے ہوتے ہیں، رسی کے اندر کئی ریشے ہوتے ہیں، اور حبل اللہ کا استعارہ یہ بتاتا ہے کہ اس رسی کے ریشوں میں سے کوئی ریشہ بھی پکڑ لو تو گویا اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہر ایک نے اپنا اپنا ریشہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے منہ
مشرق کی طرف کر کے وہی ریشہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے مغرب کی طرف کر کے پکڑا ہوا ہے، کسی نے شمال کی طرف، کسی نے جنوب کی طرف، اور سارے کہے کہ ہم اعتصام بحبل اللہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کیا اللہ کا دین اتنا گیا گزرا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرما دی کہ یہ سارے دین کا نام لینے والے؟ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات کہ سارے ہی جہنمی، صرف ایک بچے گا۔ اور اس سے بھی خطرناک بات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، بخاری مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ سارے لوگ پوچھتے تھے خیر کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسأل عن الشر، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، مجھے اس سے ڈر بڑا لگتا تھا، مخافت ان یدرکنی، اس لیے میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں شر غالب آ جائے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انا کننا فی جاہلیت و شر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، جاہلیت میں تھے، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرما دی، آپ تشریف لے آئے اور ہمیں اللہ نے بھلائیاں عطا فرما دی، دین مل گیا۔ اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ یہ خیر آ گیا ہے، کیا اس کے بعد کوئی شر ہے؟ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، اس کے بعد شر ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں خیر ہے، وفیہ دخن، خیر تو ہے لیکن اس خیر میں ایک کھوٹ ہے، ایک خرابی ہے، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں خرابی، خیر ہوگی لیکن خرابی ہوگی، خرابی والا خیر۔ حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرابی والے خیر سے کیا مراد؟ فما داخنوہ، اس کی خرابی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرابی یہ ہے کہ قوم یہدون بغیر ہدی، لوگوں کو راستہ دکھائیں گے لیکن وہ راستہ نہیں دکھائیں گے جو میرے والا راستہ ہے۔ قوم یہدون، لوگ راستہ دکھائیں گے، رہنمائی کریں گے، بغیر ہدی، میرے والا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ پتہ نہیں کیا دکھائیں گے، پتہ نہیں کیا پڑھائیں گے، پتہ نہیں کیا سنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ان توزع الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ جو ہیں وہ بلند کر دیے جائیں گے اور جو اچھے لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ، ان کو کم ترین بنا دیا جائے گا۔ اور اس میں فرمایا لمبی چوڑی باتیں، اس میں یہ بھی فرمایا وَيُخَوَّنُ فِيهِ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهِ الْأَمِينُ، یعنی اس میں جو امین ہوگا، ایمانت دار، اس کو خائن سمجھا جانے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَائِنُ، اور جو بد دیانت ترین آدمی ہوگا اس کو عدالتیں صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دیں گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں ایک بات آپ نے فرمائی کہ اس میں وَتُقْرَأَتِ الْمُثَنَّاتِ، فرمایا اس دور میں مسنات پڑھی جائے گی۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں اس طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ قوم یہدون بغیر ہدی، ہدایت اور رہنمائی دینے والے ہوں گے لیکن وہ میری ہدایت کے بغیر پتہ نہیں کس بات کی ہدایت دیں گے۔ یہاں فرمایا کہ وہاں مسنات پڑھی جائے گی، مسنات۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مل مسنات، مسنات کیا ہوتی ہے، کیا پڑھا جائے گا؟ فرمایا مکتوتبت سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ جتنا لٹریچر لکھا جا رہا ہے وہ بہت پڑھا جائے گا. بس کوئی نہیں پڑھے گا تو قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھے گا، باقی سب دنیا کے فلسفے ڈگریاں پڑھی جائیں گی، نہیں پڑھے گا تو کوئی قرآن حدیث کو نہیں پڑھے گا. فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی، لوگ بلاتے تو ہوں گے، ہدایت دیتے ہوں گے، رہنمائی دیتے ہوں گے، لیکن وہ رہنمائی نہیں دیں گے جو رہنمائی میں لے کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہدایت نہیں ہوگی. فرمایا تعرف فیہم وتنکر، کچھ باتیں تمہیں ان میں اچھی بھی لگے گی، کچھ باتیں بری بھی ہوں گی، ہر طرح کے ملے جلے قسم کے لوگ ہوں. فرمایا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا. اللہ اکبر. اصل یہ ہے خبر جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر ہم تک پہنچی. آپ نے فرمایا جب حضرت حذیفہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس کھوٹ والے خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، اس کے بعد جو شر ہوگا وہ ایسا خطرناک شر ہے کہ دعات الی ابواب جہنم، تقریریں کرنے والے مولوی بہت ہوں گے، دعات بلانے والے ہوں گے، داعی ہوں گے، لیکن بلائیں گے پتہ ہے کس طرف؟ الی ابواب جہنم. وہ سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں. من اجابہم الیہا، جو شخص ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، من اجابہم الیہا، جو ان کی بات مانے گا، فقذفوہ فیہا، وہ گویا اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. جہنم میں لے جانے والے لوگ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، آپ ان کی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں. اگر قرب قیامت وہ شر ہم پر آ جائے اور ایسے لوگ ہوں جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں تو اللہ کے رسول ان کی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم ان نشانیوں کے لوگوں سے بچ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نشانیاں بتائیں تو وہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا. فرمایا ہم من جلدتنا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ ہمارے جیسے ہوں گے، ہماری ہی زبان میں بات کریں گے، بات بھی ہماری زبان میں کریں گے، ہوں گے بھی ہمارے جیسے. اللہ اکبر. لیکن ہوں گے جہنم میں لے جانے والے. پھر کیا کریں، کدھر جائیں؟ جب نشانیاں بھی پوچھ لیں، شر بھی پوچھ لیا، حل کوئی نہیں ملا، تو حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں فماذا تأمرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادرکنی ذالک، اللہ کے رسول اگر میں ایسے شر میں کبھی پھنس جاؤں تو پھر آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ فماذا تأمرنی، اللہ کے رسول آپ مجھے کیا حکم فرماتے؟ یہاں پہ اس حدیث کو بھی روک دیجئے، میں بعد میں عرض کرتا ہوں اگلی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ویسے تو ہر صحابی، اللہ اکبر، ہر صحابی آسمان نبوت کا درخشندہ ستارہ ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. لیکن حضرت عرباض بن ساریہ ان میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے. اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس آئے اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں سواریاں دے دیں، اور قلت ما اجد ما احملکم علیہ، اور آپ نے کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا میرے پاس کہاں سے سواری آئی جو میں آپ کو دوں. وہ غزوہ تبوک جس کو جیش الاسرت کہا،
اور نفیر عام کا اعلان ہوا کہ کوئی گھر میں نہ رہے. اب یہ بیچارے آئے اور انہوں نے کہا ہم جانا چاہتے ہیں، سواری نہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا، آپ کے پاس بھی سواری نہیں، میرے پاس بھی سواری نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ لوگ روتے ہوئے گھروں کو گئے. جب یہ لوگ روتے ہوئے گھروں کو گئے تو جب نبی پاک اور نہیں جا سکے تو لمبا سفر تبوک کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، گرمی کا موسم شدید اور لمبا سفر، تو آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ تم میں سے کچھ لوگ مدینے میں ایسے ہیں کہ بیٹھے مدینے میں ہیں، لیکن یہ جو تم وادیاں طے کر رہے ہو، یہ جو تمہارے اوپر گرد پڑ رہی ہے، اور یہ جتنا ثواب تم کما رہے ہو اتنا ثواب وہ بھی کما رہے ہیں، بیٹھے مدینے میں ہیں، ان کو بھی اتنا ہی ثواب مل رہا ہے. ان میں سے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ. اور حضرت ارباز فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کروائی، ثم اقبل علینا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرما کے بیٹھ گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، فَوَعَدَنَا مَوْعِدَةً بَلِيغَةً، ایسا نصیحت آموز خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی نصیحت آموز واز فرمائی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو دل جو کلیجے باہر کو آنے لگے، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، دل ڈر گئے، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، آنکھیں بہنے لگی، سب رونے لگے. تو کہتے ہیں ایسا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت آموز واز فرمایا تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری واز نہ ہو، یعنی اتنا بلیغ خطبہ، اتنا نصیحت آموز خطبہ، لوگ سارے کے سارے رو رہے، تو کہیں یہ آخری واز نہ ہو. اور ایک صحابی نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظة مودع، اللہ کے رسول لگتا ہے یہ تو آپ الوداعی خطاب فرما رہے ہیں ہم سے، گویا اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. اچھا، یہ صحابی نے پوچھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا. پھر صحابی کہتا ہے فَأَوْصِنَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اگر یہ آخری واز ہے تو پھر ہمیں وصیت تو فرما دیجئے کہ ہم آپ کے بعد کیا کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوصنا کی جگہ الفاظ یہ ہیں فَمَاذَا تَعْهَدُ عَلَيْنَا، اللہ کے رسول اگر آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے تو ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے بعد ہم کیا کریں. اور ایک روایت میں ہے کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آہد الینا بعہد، اللہ کے رسول پھر کوئی عہد لے لیجئے ہم سے، اگر آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے تو ہم سے عہد لے لیجئے تاکہ ہم آپ سے عہد کر لیں کہ آپ کے بعد ہم دنیا میں کیسے رہیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ آخری باز ہے، کوئی ذکر نہیں کیا، نہ یہ بتایا آخری ہے، نہ بتایا نہیں آخری، لیکن آپ نے وصیت فرما دی. اس نے کہا تھا فاوصنا، یا فرمایا تھا فماذا تامرنا، یا فرمایا تھا فماذا تعہد الینا، آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں، یا کہا عہد الینا بعہد، ہم سے کوئی عہد لے لیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ہر صورت میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ وہی آیت جو میں نے اس سے پہلے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ سے ہر صورت میں ڈرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور تقوی پتہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی صرف یہ ہوتا ہے، اس کی لمبی چوڑی بحث سے قطع نظر کرنے والی بات میں بتاتا ہوں. تقوی احساس کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے. اصل میں یہ احساس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے، یعنی ایک احساس ہے. احساس ہے دو راہ، اس کی ایک پرت یہ ہے، ایک جہت یہ ہے کہ ہر وقت بندہ یہ سوچتا رہے
کہ مجھ سے کہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. یعنی ہر دم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس. اور اس کی دوسری پرت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جائے، ایسا کوئی کام سرزد ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام رہ نہ جائے جو اللہ کو خوش کر سکتا ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہو نہ جائے جو اللہ کو ناراض کر سکتا ہے. جس کے دل میں یہ دوہرا احساس آ گیا اور زندگی اس نے اس احساس کے مطابق گزارنی شروع کر دی، وہ متقی ہے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. ہر دم تمہارے اعمال کا محرک یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کس بات میں راضی ہے اور کس بات میں ناراض. اور ساتھ فرمایا والسمع والطاعۃ ان کان عبدا حبشیا، تمہارے اوپر چاہے کوئی حبشی غلام تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے، تمہارا امیر، تم نے پھر بھی سمع و طاعت کرنی ہے. یہ سمع و طاعت پتہ کیا ہے؟ یہ سمع و طاعت ایمان کی تشریح ہے. ایمان کی تشریح قرآن پاک میں آئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہم سب پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ایمان کی تفصیل. جب ایمان آ جاتا ہے وقالوا سمعنا واطعنا، ایمان اگر دل میں ہوتا ہے تو پھر سننے اور اطاعت کرنے کے درمیان میں سوچنے کا وقفہ نہیں ہوتا. جب ایمان دل میں ہو تو سمعنا واطعنا، ادھر بات سنی ادھر عمل شروع. پھر یہ نہیں سوچتا آدمی کہ میں نے سن تو لی ہے چونکہ یہ بات ہے، چنانچہ فلاں بات ہے، اگر مگر چونکہ چنانچہ کچھ نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی فوراً عمل. اللہ اکبر. اس نے کہا تھا اقبال نے کہ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. سوچ میں جو پڑ گیا نا سننے کے بعد، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں تو ایمان ہی نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر سنا ادھر عمل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، ہر دم اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ تمہارے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ ہونی چاہیے. اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اور ادھر عمل شروع. ایسا طرز عمل اختیار کرنا، سنانے والا چاہے حبشی غلام ہی ہو، لیکن کرنا یہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا. پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو میرے بعد زیادہ دیر زندہ رہے گا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. وہی بات جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، وہی بات یہاں فرمائی ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں. فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا نا زیادہ دیر، وہ ان قریب دیکھے گا کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بھئی چھوٹا موٹا اختلاف، فرمایا بہت بڑا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا قیامت تک کوئی رہنمائی نہیں ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، کوئی رہنمائی نہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اس میں نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد جو تم میں سے زیادہ دیر زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت بڑے بڑے اختلافات دیکھے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کی خبر دی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا طریقہ نہ بتایا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے
کہ اللہ کے قرآن میں حبل اللہ آیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہی نہ ہو کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، ہم اپنی طور پہ ریشے ریشے کرتے پھریں تو امت کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتصام بحبل اللہ جب قرآن کہتا ہے تو اس رسی سے مراد کیا ہے، کس کے ساتھ جڑنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، اس سے مراد کہاں ہم جا کے ٹکر ماریں؟ ہر مولوی یہی حدیث سناتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ یہی آیت سناتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہ بتایا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے؟ ایک طرف ایک کام کو دین قرار دیا جاتا ہے، دین، دوسری طرف یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہو یہ گناہ ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک طرف عین عبادت سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف اس کو گناہ قرار دیا جاتا ہے، حرام قرار دیا جاتا ہے، زمین آسمان کا۔ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اتنا بڑا اختلاف، اس کی خبر صادق المصدوق نے دے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا ہی اختلاف تم دیکھو، یہ انہونی نہیں ہوئی، اچانک اختلاف نہیں ابھر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اس اختلاف کی خبر دے دی تھی، لہذا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لہذا کوئی خطرے کی بات بھی نہیں ہے۔ اس وقت خطرے کی بات نہیں ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی طلب موجود ہو، تو پھر کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اب سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب تینوں حدیثوں کو اکٹھا کر لیجئے، تینوں حدیثوں کو اکٹھا کر لیجئے کہ ایک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف دیکھو گے، ایک میں فرمایا دعات الی ابواب جہنم، لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، اور ہوں گے ہمارے جیسے، ہماری زبان میں بات کریں گے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 72 ہوں 73 ہوں سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ اب تینوں کو اکٹھا کر لیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کدھر جائیں؟ ہمیں تو ہر مسجد کا مولوی نئی بات بتاتا ہے، وہ نیا طریقہ بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا سن لیجئے اختلاف ہوگا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، فرمایا اختلاف ہوگا، شدید اختلاف ہوگا، تم نے پریشان نہیں ہونا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ لوگوں تم نے پریشان نہیں ہونا اختلافات سے، بس جب کبھی کوئی اختلاف ہو تو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، جس مسئلے میں اختلاف ہونا فوراً نگاہ جانی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فوراً نگاہ جانی چاہیے صحابہ کرام کی طرف۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف ختم اس وقت ہوگا جب تم میری طرف دیکھو گے، وگرنہ تیرا بڑا تیرا، میرا بڑا میرا، ہر ایک کا اپنا اپنا بڑا، جب اپنے اپنے بڑے کی مانیں گے اختلاف ختم نہیں ہو سکتے، نہ میرا بڑا نہ تیرا بڑا، اس بڑے کے پاس چلے جائیں، نہ تیرے بڑے کی نہ میرے بڑے کی، اس بڑے کی جس کو بڑا اللہ نے بنایا ہے، جس کو بڑا اللہ نے بنایا ہے، جس کو ہدایت کا رستہ، جس کو ہادی اور رہنما اس نے بنایا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مسئلہ پوچھتے وقت یہ نہ پوچھا کریں کہ مولوی جی کیا کرنا ہے، مسئلہ پوچھتے وقت یہ پوچھا کریں جس سے دل کرے پوچھیں، اپنے اپنے مولوی سے پوچھیں، لیکن یہ پوچھیں
کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یہ پوچھا کریں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آیا نا، انہوں نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے کیا کرنا چاہیے مجھے، فرمایا تیرا سوال غلط۔ حیران ہو گیا اللہ کے امام مالک، حضرت اور سوال کیسے کرو؟ فرمایا سوال ایسے کرو کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سوال تبدیل کرو، جواب خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ ہم سوال غلط پوچھتے ہیں، میرے سے آگے پوچھتا ہے جی بتائیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں تو اپنی بات بتاؤں گا نا، جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی، جو میں نے سمجھی، میں اپنی سمجھ کے مطابق بتا دوں گا۔ ہر مولوی اپنی اپنی سمجھ کی بات بتائے گا۔ اور اگر سوال یہ ہو کہ بتاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پہ کیا کرتے تھے، آپ کا طرز عمل کیا تھا، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، اگر سوال یہ ہو تو جواب خود بخود درست ہو جائے گا۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے تو بنا کے نہیں بتا سکتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کا حل بتا دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، اور ساتھ فرمایا اور دیکھنا اختلاف کے دنوں میں خاص طور پر ایاکم ومحدثات الامور، دیکھنا کوئی دین میں نئے نئے کام نہ بنا لینا اختلاف کا فائدہ اٹھا کے، وَإِيَّاكُمْ، بچ کے رہنا، وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، نئے کاموں سے بچ کے رہنا۔ زندگی گزر جائے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ لازمی ہے، یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو مکمل ہے نا، اب اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو مکمل کر کے پھر تاکید فرمائی، فرمایا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، نواجز کہتے ہیں داڑھوں کو، دانتوں کے ساتھ کوئی چیز پکڑے نا نکل جاتی ہے، داڑھ کے ساتھ پکڑے نا وہ جلدی نہیں نکلتی۔ فرمایا یوں مضبوطی سے پکڑو جیسے داڑھ سے پکڑتے ہیں، نہ میرا طریقہ چھوڑنا ہے نہ صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑنا ہے، داڑھ سے وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، داڑھوں سے پکڑ کے اسی پر قائم رہنا ہے، جنت ملے گی تو انہی کو ملے گی۔ اور وہاں اس حدیث میں دیکھ لیجئے جہاں 72-73 والی بات آئی، سارے جہنمی ایک جنتی، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے پھر وہ کون ہے، ان کی نشانی بتائیے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی بات وہاں ارشاد فرمائی، ما انا علیہ واصحابی۔ اختلاف ہو تو مولویوں سے بچ جاؤ، اس پر آ جاؤ جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پر جو طریقہ میرا، جو طریقہ میرے صحابہ کا، اس پر آ جاؤ۔ ایک حدیث مجھے اور یاد آ رہی ہے، میں عرض کر دوں، بات آگے جانی ہے، ابھی وقت تھوڑا مجھے کہا گیا 1 گھنٹے میں بات مکمل کرنی ہے، میں انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام آیا تھا نا، اس وقت معاشرے نے قبول نہیں کیا، بدا الاسلام غریباً، اسلام جب آیا تھا تو معاشرے میں اجنبی تھا بیچارہ، کسی نے قبول ہی نہیں کیا، معاشرے میں صحابہ کرام کو سب اجنبی سمجھتے تھے، مس فٹ، معاشرے میں فٹ نہیں ہوتا، معاشرے کے نارمز اور معاشرے کے کرتوت اور معاشرے کا فیشن اور، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی معاشرے میں جو اکثریت تھی وہ اس کو اجنبی سمجھتی تھی۔ فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، قرب قیامت پھر ایک موقع آئے گا، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اسلام کی باتیں عجیب لگیں گی لوگوں کو،
اجنبی. لیکن فرمایا سن رکھو، جو معاشرے میں فٹ نہیں ہوتے نا، معاشرے میں مس فٹ ہے. فرمایا طوبی للغرباء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو معاشرے میں فٹ نہیں ہوتے. طوبی للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے. اب قربان جائیے صحابہ کرام پر، وہ بات کو ادھورا وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. پوچھتے ہیں قیل من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ جن کو خوشخبری آپ سنا رہے ہیں، اجنبی، اسلام اجنبی ہو گیا، معاشرے میں لوگ مسفٹ ہو گئے، معاشرہ ان کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، معاشرے کے فیشن کے ساتھ وہ چلتے نہیں ہیں، معاشرہ ان کے فیشن پہ چلتا نہیں ہے. من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جن کو آپ خوشخبری سنا رہے ہیں وہ ہیں کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ. حالات جیسے مرضی ہوں، جو میرے طریقے کو زندہ رکھتے ہیں اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن یہ ہے. الذین یحیون سنتی، میرے فیشن کو زندہ کرتے ہیں، میرے طریقے کو زندہ رکھتے ہیں. وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. ان کو معاشرہ قبول کرے چاہے نہ کرے، سچے اور حق پر یہی ہے، جنت کا راستہ یہی ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مسئلہ حل ہو گیا کہ فرقہ ویسے ہوتا کیا ہے؟ نام رکھنے سے فرقہ نہیں ہوتا، یہ سن لیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، فلاں تنظیم شاید یہ فرقے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں. فرقے کی ڈیفینیشن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ فرقہ ہوتا کیا ہے. گروہ بندی، کسی بھی طرح کی گروہ بندی. اس طرح یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹنا، یہ ہے فرقہ واریت. اپنا دھڑا، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ علاقے کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر اپنے لوگوں کی بات، یہ ہمارے ہیں وہ تمہارے ہیں، اس بنیاد پر معاملہ کرنا، یہ فرقہ واریت ہے. نام رکھنا فرقہ واریت نہیں. سن لیجئے، اگر کسی نے نام رکھا انجمن فلاح معاشرہ، دوسرے نے رکھا انجمن فلاح انسانیت، یہ دونوں گروہوں کی موجودگی فرقہ واریت نہیں. اگر یہ دونوں امت کے ساتھ جڑے ہیں، اگر امت کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو تنظیم بنانا، نام رکھنا فرقہ واریت نہیں ہے. لیکن اگر وہی انجمن فلاح معاشرہ اور وہی انجمن فلاح انسانیت اپنے معاملات اس بنیاد پر طے کرنے لگیں کہ یہ چونکہ ہمارا ہے اور وہ تمہارا ہے، حق اور انصاف کی بنیاد پر نہ ہو، اللہ کے دین کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ اس بنیاد پر ہو کون انجمن فلاح معاشرہ کا ممبر اور کون انجمن فلاح انسانیت کا ممبر، اس بنیاد پر جب معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ فرقہ واریت ہو جائے گی، پھر وہ فرقہ واریت ہے. میں اس کی دلیل دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے. آپ کی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ مہاجر تھے اور کچھ انصاری تھے. مہاجروں کا ایک گروہ تھا، انصاریوں کا ایک گروہ تھا. گروہ موجود تھے اور بہت ساری احادیث کے اندر آتا ہے کہ اتنے مہاجر صحابی بیٹھے ہوئے، اتنے انصاری بیٹھے ہوئے، یعنی یہ مستقل دو گروہ موجود تھے. تو گروہوں کی موجودگی فرقہ واریت نہیں ہے. اس نام کے ساتھ موجودگی کہ یہ مہاجر ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ ہوا، کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، غالباً غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے کہ ایک مہاجر کی چھڑی لگ گئی ایک انصاری کو. کاسا راجل من المہاجرین راجلا من الانصار، حدیث کے الفاظ کہ ایک اس کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس نے اس کو سوٹی مار دی یا لگ گئی،
جھگڑا زیادہ ہو گیا. جب جھگڑا زیادہ ہوا تو انصاری نے اپنے انصاریوں کو بلایا, یا للانصار, آؤ انصاریوں میری مدد کرو. اور اس نے مہاجروں کو بلا لیا, یا للمہاجرین. اب اندازہ فرمائیے, گروہ موجود ہیں پہلے سے, اور بے شمار حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنے مہاجر اتنے انصاری, اور اس کو قطعاً کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا. لیکن یہ موقع آیا کہ لڑائی ہوئی اور اس بنیاد پر پکارا جا رہا ہے, میں چونکہ انصاری ہوں, انصاریوں آؤ میری مدد کرو, اور دوسرا میں مہاجر ہوں, مہاجروں آؤ میری مدد کرو. معاملے کی بنیاد وہی گروہ جو پہلے سے موجود تھے. اگر معاملے کی بنیاد نہیں تھے تو نہ صرف قابل برداشت تھے بلکہ قابل تحسین تھے. قرآن نے کہا ہے من المہاجرین والانصار. قرآن نے کہا ہے کہ چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو, اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. لیکن اب معاملہ اس بنیاد پر طے ہونا شروع ہو. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انجمن فلاح معاشرہ کا تھا, ایک انجمن فلاح انسانیت کا تھا. اب جب معاملہ اس بنیاد پر ہوگا, حدیث کے الفاظ ہیں فَسَمَّاهُ اللَّهُ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ نہیں حدیث کے الفاظ کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی. یہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنا دی. حکمت تھی نا, بتانا تھا کہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے. فرمایا فسماہ اللہ, اللہ نے سنا دی, اللہ نے کان میں ڈال دی رسولہ, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے. آپ نے پوچھا ما بال دعوی جاہلیت, یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری ہے, یہ جاہلیت کا دعویٰ کس نے کیا ہے. یعنی مہاجر ہونا جاہلیت نہیں ہے, اس بنیاد پر اپنے گروہ کو پکارنا یہ جاہلیت ہے. انصاری ہونا جاہلیت نہیں ہے, قابل تحسین ہے, لیکن اس بنیاد پر ان کو پکارنا یہ جاہلیت ہے. فرمایا ما بال دعوی جاہلیت. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, لوگوں نے آ کے بتا دیا جی ایک انصاری کو چھڑی لگی تھی مہاجر کی, دونوں آپس میں لڑ پڑے, اس نے انصاریوں کو بلا لیا, اس نے مہاجروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوہا, اس کو چھوڑ دیں, یہ دعویٰ چھوڑ دیں. فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ, منتنا عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ کوئی گلا سڑا پھل ہو, اس کو تازہ پھلوں کے ساتھ رکھ دیں. گلا سڑا بدبودار پھل, اس کو تازہ پھلوں کے ساتھ رکھ دیں تو اس کو بھی گلا سڑا دے گا نا. وہ جو بدبودار گلا سڑا پھل ہے یا گلی سڑی سبزی ہو, اس کو تازہ سبزی کے ساتھ رکھ دیں تو اس کو بھی گلا سڑا دیتا ہے. اس کو عربی زبان میں اس بدبودار کو منتنا کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بال دعوی جاہلیت, یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری ہے, دعوہا, اس کو چھوڑ دو. فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ, یہ ایسی بدبودار پکار ہے, یہ پورے معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے گی, اس کو چھوڑ دو. سمجھ آ گئی کہ نام رکھ لینے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی, معاملہ کرنے سے فرقہ واریت ہوتی ہے. معاملہ اس بنیاد پر کرنے سے فرقہ واریت ہوتی ہے. وہ تیرا یہ میرا, وہ تمہارا ممبر یہ ہمارا ممبر, یہ ان کا ممبر یہ ان کی بات یہ ہماری بات, یہ ہوتا ہے فرقہ واریت. ایک حدیث میں آیا کہ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گروہ بندی جیسی تیسی بھی ہو, لیس منا من دعا الی العصبیہ, جس قسم کے گروہ کی طرف, جس قسم کے فرقے کی طرف کسی نے دعوت دی وہ میری امت میں سے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں ہم میں سے جس نے کسی فرقے کی دعوت دی. اور صحابی پوچھتا ہے مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عصبیت ہوتی کیا ہے؟ فرمایا ان تعین قومک علی الظلم. ابو داؤد شریف کی اور بہقی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
گروہ بندی یہ ہے کہ تیرا اپنے دھڑے کا آدمی چاہے ظلم کرے چاہے جو مرضی کرے تو کہے کہ میرے تڑے کا ہے. ان تعین قومک علی الظلم، اگر تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی مدد شروع کر دے تو یہ ہے گروہ بندی، یہ ہے فرقہ واریت. لہذا نام رکھنے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی، معاملہ کرنے سے فرقہ واریت ہوتی. اور ہم سب دیکھ لیں، ہم تو نام نہ بھی رکھیں تو ہم دوسرے مسلک والے کو کچا کھا جانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم معاملہ پہلے کرتے ہیں، نام بعد میں رکھتے ہیں. نام کا مسئلہ نہیں ہے، کام کا مسئلہ ہے. فرقہ واریت یہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ساتھ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اس ٹکڑے کو شامل کر لیجئے، مسئلہ پورا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اور لوگوں یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے. یہی فرمایا تھا نا، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارے اوپر حبشی غلام بھی آ کے تمہیں کوئی بات بتائے تو یہ نہیں دیکھنا کہ حبشی غلام ہے، اس کی کیوں بات معلوم ہے. یہ دیکھنا ہے اگر بات مدینے والے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بات کس کی ہے؟ فرمایا بر اور تقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے جتنے کام ہیں اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا. یہ نہیں دیکھنا کس تنظیم کا، کس جگہ کا. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دین کا کام جتنا اس دور میں ہو رہا ہے شاید کسی دور میں نہیں ہوا. جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جتنا مساجد آباد ہیں، جتنے لوگ دین کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، لیکن جھگڑا صرف وہی ہے، مسئلہ صرف وہی کہ ہر کوشش، ہر کاوش اس چھوٹے سے دائرے کے لیے ہے جس دائرے کے اندر میں محدود ہوں. ہر بندے نے اپنا اپنا دائرہ بنایا ہوا. اسلام کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختلافات کا دین نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کو توڑنے والا دین نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کو جوڑنے والا دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوگوں کو جوڑنے والا. فرمایا وہ تو آئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کے آئے تو دشمن دوست بن گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور دوست دشمن بن رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن ہمارے ہاں دین کے نام پر دوستوں کو دشمن بنایا جاتا ہے، دشمنوں کو دوست نہیں بنایا جاتا. اور دشمنوں کو دوست بنانا ہے تو طریقہ یہی اختیار کرنا پڑے گا. کیا؟ کہ مسئلہ یہ پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. مسئلے، سوال بدلیں جواب نہیں. سوال بدلیں جواب خود بدل جائے گا. اور طرز عمل یہ اختیار کریں کہ جس نے مدینے والے کی بات کہہ دی نا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا دی، بس ہم نے تو اس پر عمل کرنا. نہ تیرے بڑے کی نہ میرے بڑے کی، اس بڑے کی جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے. اگر یہ طے کر لیں اور پھر تعاون اس طرح کہ انجمن فلاح معاشرہ کا ہو چاہے انجمن فلاح انسانیت کا ہو، اگر کام ٹھیک کر رہا ہے تو میں بھی ساتھ کرتا ہوں. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اگر کام اللہ کے فرمان، اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے تو وہ کام میرا کام ہے. وہ جو مرضی تنظیم کرتی پھرے، اس نے نام جو مرضی رکھا ہوا ہے، کریڈٹ جس کو مرضی ملتا ہے. میں اگر اس کریڈٹ کے چکر میں نہ پڑوں کہ کس کس کا کریڈٹ، اللہ، یہاں تو سارے کریڈٹ لیتے ہیں نا، نام رکھ کے کریڈٹ لیتے ہیں، ہم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اگر اللہ کے دین کے لیے، یعنی چھوٹے چھوٹے دائرے ہم سب نے بنائے ہوئے، اللہ ماشاء اللہ دین کا کام ہو رہا ہے لیکن اپنے اپنے دائرے کے لیے ہو رہا ہے، اور ہم سارے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی وہ جو چھوٹا سا دائرہ میں نے بنایا ہے جس کا میں ممبر ہوں، اس کا نام جو مرضی ہے، جس کا میں ممبر ہوں اور آپ ممبر ہیں، اگر میں اور آپ اپنے اپنے دائرے کی ممبرشپ لے کے اس کے لیے مخلص نہیں ہے تو پھر ممبرشپ لینے کا فائدہ. اور اگر مخلص ہو کے اپنے دائرے کے لیے میں کام کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے کہ دوسرے دائرے کے تو خلاف کام کر رہا ہوں نا. دوسرا دائرہ جتنا مرضی اچھا ہے،
تو کب نکلوں گا میں ان دائروں سے؟ اپنے دائرے سے میں نکلوں گا اس وقت جب میں سارے چھوٹے ایشو چھوڑ کر، چھوٹی باتیں ساری چھوڑ کر، چھوٹی قیادتوں کو چھوڑ کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر متفق ہو جاؤں۔ آج دیکھ لیں گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا، کیسے جھگڑا، گھر کا جھگڑا کیسے ختم ہوتا؟ وہ کہتے ہیں جی ابا جی کو بلا لیتے ہیں۔ بھائیوں کا جھگڑا ہوا تو ابا جی کو بلا لیتے ہیں، ابا جی کے ساتھ چاچے بھیڑ پڑے تو دادا جی کو بلا لیتے ہیں۔ ایسے ہی جھگڑے ختم ہوتے ہیں نا، یعنی جو سب کا بڑا ہے اس کو بلا لیتے ہیں۔ تو بھائی اپنے اپنے بڑوں پہ رکھیں گے تو کبھی جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ اس وقت ختم ہوگا جب میں اور آپ ہم سب طے کر لیں کہ بات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے اور کسی کی ماننی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بس، جو بھائی موت، زندگی، نماز، روزہ، اختلاف کی انتہا ہے، ہر چیز میں اختلاف۔ اگر اختلاف اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، اگر اختلاف اس وجہ سے ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس اختلاف کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے، اختلاف اس وجہ سے ہے کہ میں نے فلاں کی ماننی ہے، اس نے فلاں کی ماننی ہے، اختلاف تو اس وجہ سے ہے۔ ہمارا اختلاف اس وجہ سے تو نہیں کہ سب طے کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی۔ تو بھائی اختلاف حل نہیں ہوتا۔ بچوں میں اختلاف ہو تو باپ مسئلہ حل کراتا ہے، چچاؤں میں اختلاف ہو تو دادا مسئلہ حل کراتا ہے۔ تو دین کا بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے، اور اب مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس بنیاد پر حل نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جناب گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں، اب اس وقت کا ماحول یہ ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی ہے تو کتنے مسائل تھے۔ ادھر اسامہ کا لشکر بھیجنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ وہ ابھی مدینے سے نکلا ہی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، انہوں نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ اسامہ کا لشکر جائے گا، اور جتنے لوگ اس لشکر میں شامل ہیں کوئی مدینے میں نہ رہے، سب جائیں۔ ادھر سے منکرین زکات، جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اوپر سے مرتدین، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، اوپر سے جھوٹے مدعیان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، ان کے پیروکار، یہ سب مل کے مشورہ کر رہے ہیں کہ مدینے پر حملہ کر دیں۔ ادھر سے مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، ادھر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسامہ کا لشکر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ حیران کہ ابوبکر صدیق کو کیا ہو گیا ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھ رہا۔ مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا اسامہ کا لشکر بھیجنے سے، تو اس کے پیچھے سے وہ حملہ آور ہو جائیں گے، مدینہ خالی ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کو جا کے کہا کہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجو۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس لشکر کو بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس کو روکنے کا۔ وہ کہتے ہیں جی مدینہ خالی ہو جائے گا۔ فرمایا ہو جائے خالی، جنگل کے درندے مدینے میں آ جائیں، آ کے میری ٹانگوں کو پڑ جائیں، تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگوں نے سوچا کہ کوئی ویک پوائنٹ پکڑے، ویسے تو مانتے نہیں ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی ویک پوائنٹ پکڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کمزور پوائنٹ پکڑ کے پھر ان کو قائل کریں کہ لشکر نہ بھیجیں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری کیا ہو سکتی تھی سوائے خاندان نبوت کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا لوگ آئے، یعنی یہ ابوبکر وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے،
بس ایک شخص رہ گیا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اور وہ ہے ابو بکر، اور ان کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا قیامت والے دن۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری، نبی دانائے راز نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ، لہذا لوگوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کوئی بات کریں گے نا تو پھر ابو بکر مان جائیں گے، لہذا لوگوں نے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اصل مسئلہ میرا آپ کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ازواج مطہرات کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں، امت کی ماؤں کا، کہ وہ بھی مدینے میں موجود ہیں۔ اگر اسامہ کا لشکر چلا گیا اور پیچھے سے مدینہ خالی ہو گیا تو ازواج مطہرات کو خطرہ ہے کوئی آ کے نقصان نہ پہنچائے۔ اب بتائیں کہاں ہے عشق، کہاں محبت؟ اللہ اکبر۔ اور سوال کس کے سامنے ہے؟ جو دانائے راز نبوت ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ روتا ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ روتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فتح مل گئی، یہ کہتا ہے مشن مکمل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آ گیا ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ جو نبوت کی ایک ایک رمز کو سمجھتا ہے اس کے پاس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اللہ اکبر۔ معلوم ہے کہ سوراخ میں سانپ ہے، معلوم ہے کہ سوراخ میں سانپ ہے، لیکن آگے ایڑی دی ہوئی ہے نا، سانپ کاٹ رہا ہے، ایڑی نہیں ہٹا رہے۔ اس سے بڑی محبت ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ خالی خولی نعرے نہیں۔ اس کے سامنے مسئلہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ایک طرف اور ایک طرف محبت ہے، اب کیا کریں؟ ازواج مطہرات کو کچھ ہو جائے تو ابن سعد نے وہ قول نقل کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تاریخی قول جو اس موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، فرمایا لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنگل کے درندے آ کر ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو بھی پڑ جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ نہیں ٹل سکتا۔ گراؤنڈ ریالٹیز جو مرضی ہو، پھر دنیا نے دیکھا نا وہ لشکر گیا، اس سے دھاک بیٹھ گئی، اسلام کے رعب میں اضافہ ہوا۔ کس وجہ سے؟ کہ زمینی حقائق نہیں دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھا ہے۔ زمینی حقائق نہیں دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھا ہے۔ آج ہم نے بھی اگر اسلام کی بہاریں لوٹنی ہیں، اگر آج ہم نے بھی اس اتحاد اور اتفاق کی اس فضا سے اللہ کی رحمتیں سمیٹنی ہیں، تو اللہ کے لیے اپنے اپنے دائرے چھوڑ کر اس بڑے دائرے میں آ جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دائرہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دائرہ ہے۔ اگر ہم وہاں آ جائیں گے تو سارے مسئلے ایک دم حل ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس جھگڑے میں پڑنے کی کہ ایک روایت یوں آتی ہے اور ایک روایت یوں آتی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے یہ تو طے کر لیں کہ آج کے بعد بات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، اپنے بڑوں کی نہیں ماننی۔ یہ تو طے کر لیں، یہ طے کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد بات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اگر کسی روایت کا اختلاف آ جائے تو اس اختلاف پر عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ جنت پھر بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر اس بات پر ڈٹے رہے کہ فلاں کی مخالفت نہ ہو جائے، فلاں کی بات نہ پسے پشت ڈال دی جائے، فلاں کی ماننی ہے، فلاں کی ماننی، تو دیکھیں یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ وما ارسلنا من رسول
इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, नबी का हक होता है कि उसकी हर बात मानी जाए, और किसी का हक है ही नहीं। अगर नबी के बाद खत्म नबूवत के नारे मैं आप सब लगाते हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई शख्स, मैं या आप, कोई आदमी अगर ये समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हस्ती, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मेरा, कोई तेरा, ऐसा हो सकता है जिसका कहा हुआ कानून हो, जिसकी इताअत हम पर वाजिब हो, अगर हम में से कोई ये अकीदा रखता है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक पर डाका डालता है। ये हक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये किसी उम्मती को हक दिया नहीं जा सकता। हर उम्मती की बात मानी जा सकती है अगर वो ये बताए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। हर उम्मती की बात मानी जा सकती है, हबशी गुलाम की मानी जा सकती है, हर एक की मानी जा सकती है, लेकिन बशर्ते कि वो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको हिदायत नसीब फरमाए। बाहमी मोहब्बतें और उल्फतें ये जहन में रखिए, अकीदा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, सुन लीजिए, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा पढ़ा है, वो हमारी बिरादरी का रुकन है, हमारे खानदान का मेंबर है। उसको बीमारी हो सकती है, उसको रूहानी बीमारी हो सकती है, उसको जिस्मानी बीमारी हो सकती है, उसको नफ्सियाती बीमारी हो सकती है, उसको कैंसर हो सकता है, उसको जितनी मर्जी बड़ी बीमारी लगी हुई हो ना, खैर खाई के साथ उसके इलाज का बंदोबस्त करें, उसके साथ नफरत न करें, उसके इलाज का बंदोबस्त और सब मिलकर करें, खैर खाई से करें। और इलाज के लिए शाफी दवा कहां कहां से मिलेगी? वो भी मदीने से मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो शाफी दवा है कि हर बीमारी का इलाज उसके अंदर मौजूद है। नफ्सियाती बीमारियां भी, रूहानी बीमारियां भी, जिस्मानी बीमारियां भी सब दूर हो जाएंगी अगर हम ये तय कर लें कि आज के बाद बात सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तमाम